اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، ہم وطنوں، میں آج آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کے دو بیٹے جو کہ آپ کے ہمراہ، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا، یہ کون سے دو بچے بھی آپ اپنے ساتھ کوفہ لائے تھے، ان کی شہادت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اور میں ان کے مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں بھائیوں، امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے ان پر تلواریں چلائی اور ان کو شہید کر دیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد ان کے جو دو بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم تھے، وہ بالکل ان کے طرف کہیں پر ان کو بٹھایا ہوا تھا، ان کے سامنے نہیں تھے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کی فوری گرفتاری کے لیے گراں قدر ایک قیمتی بہت زیادہ انعام کا اعلان کر دیا، تاکہ جو شخص ان دونوں صاحبزادوں محمد ابراہیم کو، جن کی عمریں 7 و 8 سال کی تھیں، اس وقت قاضی شریف کے ہاں مقیم تھے، اس نے جب امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر زار و قطار رونے لگا اور بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک بہت نیک دل انسان تھا۔ تو دونوں بھائیوں نے قاضی شریف سے سوال کیا، یہ پوچھا، حالت دیکھی، تو بےقرار ہو کر سوال کیا کہ قاضی صاحب بات کیا ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ تو دوستوں بھائیوں، قاضی صاحب نے جواب دیا، بچوں صبر کرو، تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے والد محترم امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ کے والد مائی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب دشمن تمہیں گرفتار کرنے کے درپے ہیں اور تم پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں مدینہ شریف روانہ کر دوں۔ وہ کیونکہ ان کو خیر خواہ تھا، اس کے دل میں حب اہل بیت تھی، اس کے دل میں امام مسلم بن عقیل ان کے دو بیچارے کم سن بچوں کے لیے ہمدردی تھی، تو اس لیے اس نے اپنے بیٹے اسد سے کہا، قاضی شریف نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ اسد بیٹا تم ایسے کرو کہ یہ دو بیٹے تو اب یتیم ہو گیا، ان کا سر کا جو سایہ تھا، ان کے سر کا تاج تھے، ان کے والد محترم مسلم بن عقیل تھے، وہ تو شہید کر دیے گئے ہیں، اب ان دو بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لہذا ان کا ہمارے مقام پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم ایسے کرو کہ یہ عراق سے ایک مدینے کی طرف ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے، تم رات کے وقت ان دو بچوں کو لے جاؤ اور وہاں پر رات کی تنہائی میں، رات کی اندھیری رات میں تم ان قافلہ والوں کے حوالے کر دینا اور تم ان سے کہنا کہ یہ مدینے کے یہ دو خاندان رسالت کے یہ دو بچے ہیں، تو وہاں پر تم ان کو ان کے وہاں پر مدینہ والوں کے حوالے کر دینا۔ تو دوستوں بھائیوں، جو سا وہ اسد اس کا بیٹا تھا، اس نے دو بچوں کو لیا، ان کا ہاتھ پکڑا، لے کے جا رہا تھا ایک قافلہ، وہ تقریباً بہت آگے نکل چکا تھا، تو اس نے اسد نے کہا کہ دیکھو جی وہ قافلہ جا رہا ہے، چونکہ بچے بہت سہمے میں تھے، ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ ہمارے پیچھے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہماری جان بھی خطرے میں ہے، ہمارے والد محترم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ان دونوں بچوں نے یہ کوشش کی کہ اس قافلہ والوں کے پیچھے چلے گئے، دوڑتے گئے، جو دوڑتے چلے جا رہے تھے تو قافلے والے وہ آگے نکل گئے، حتیٰ کہ وہ قافلہ اندھیری رات ہو گئی، قافلہ ان دو بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو رات کے وقت دونوں بھائی کہیں پر بھٹکتے مارے پھرے ہیں، کہیں پر بھٹکتے مارے پھرے، ساری رات چلتے گزرے، تو صبح کے وقت پر انہوں نے خود کو ایک جیسے پانی کا جیسے کنواں ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، پانی پی جاتا ہے، وہاں پر پایا، تو وہاں پر ایک عورت تھی، وہ بڑی نیک تھی اور اہل بہار سے محبت کرنے والی تھی، اس نے بچوں کی خوب مدارات کی، ان کو اپنے پاس بیٹھایا، ایک کوٹھڑی میں بستر بچھا کر سلا دیا اور کمرے کے دروازے کو اس نے کفا لگا دیا، تالا لگا دیا۔ اس عورت کا خاوند حارث تھا، وہ بہت لالچی، کمینہ اور گھٹیا انسان تھا، اس نے ابن زیاد کا اطلاع سنا تو سارا دن خوشی سے بچوں کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ آخر مایوس ہو کے شام کو وہ گھر واپس کھانا کھانے کے لیے آ گیا، آدھی رات کا وقت ہوا تو دونوں بچے چیخ مار کے اٹھ کھڑے ہوئے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھاجا کہ میں نے ابھی خواب میں نانا جان اور اپنے والد محترم اور مسلم بن عقیل کو جنت میں دیکھا ہے، اور حضرت جان اور کو جنت میں دیکھا ہے،
اور नाना जान पर जहाँ से पूछते हैं, मतलब तुम तो मेरे पास अकेले ही आ गए हो, आपने 2 बच्चों को तुम पीछे अकेले छोड़ो के आ गए हो, इंसानों के पास छोड़ के आ गए हो। अब्बा जान ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे भी सुबह तक मेरे तक आ रहे हैं, वो भी मुझसे आकर मिलेंगे। तो इसी तरह फिर मेरे भाई ने कहा कि मैंने भी अभी मैंने यही ख्वाब देखा है, मालूम होता है कि हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। अब बाद वक्त में हारिस की आधी रात के वक्त आँख खुल गई। इसने अपने बीवी से पूछा, आपने घर में किस के रोने की आवाज आ रही है? बीवी हारिस के कदमों में गिर गई और दस्त बस्ता बोली, ये फातिमा के लाल और इमाम मुस्लिम के यतीम है। हारिस जबरदस्ती चाबी छीन कर दरवाजा खोलता है और बच्चों से कहने लगा, तुमने कल मुझे सारा दिन परेशान किया रखा, अब मैं तुम्हें मेरे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हारिस की बीवी का कलेजा कांप गया और रोते रोते बोली, इन बेगुनाहों को तो क्यों कत्ल करता है? मगर जालिम ने उनकी एक ना सुनी और दोनों बच्चों को बालों से पकड़ के नहर फरात के किनारे ले आया और तलवार से इनके सर कलम करके लाशों को फरात में दरियाए फरात नहर फरात में बहा दिया। दोस्तों भाइयों, हारिस ने इन दोनों बच्चों के सर लेकर इब्ने जियाद के पास पहुंचा। इब्ने जियाद ने कहा, तुम बच्चों को जिंदा पकड़ तुमने इनको जिंदा पकड़ के लाना था, क्योंकि मैंने अभी यजीद को एक खत लिख के भेजा है। मेरा नामा बार यजीद के पास ये मेरा खत लेकर गया है, जिसमें मैंने यजीद को ये कहा है कि मैंने इमाम मुस्लिम के बेटे मोहम्मद इब्राहिम है, मैंने उनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया है और वो दोनों मेरे पास हैं, और तुमने उनको गिरफ्तार करने के बजाय मुझसे पूछे बगैर तुमने इन दोनों के सर कलम कर दिए हैं, उन्हें शहीद कर दिया है। लिहाजा इब्राहिम जियाद को गुस्सा आया, उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हारिस का सर कलम कर दीजिए। इस तरह दोस्तों भाइयों, हारिस भी ये अपने बुरे अंजाम से दो चार हुआ। जिस तरह उसने अहले बैत रसूल के 2 बच्चों यतीम बच्चों के साथ उसने सलूक किया था, अल्लाह तबारक ताला के गजब का, उसकी गिरफ्त का, अल्लाह की पकड़ का वो शिकार हुआ, तो उसको वो इनाम ना दे सका और उसको भी जहन्नम का ईंधन बनना पड़ना। यही मेरे दोस्तों भाइयों, यही हुसैनियत